لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں پہ پولیس نے جو ایکشن لیا ہے عدالت اس سے سیٹسفائیڈ ہے اور وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے۔ میں البتہ صرف یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ ہاؤس کے باہر جو ہوا اور جس طریقے سے احتجاج وہاں پہ کیا گیا وہ تو ایک قدرتی بات تھی، ظاہر ہے لوگوں کو غم و غصہ ہونا ہی تھا۔ سندھ ہاؤس کے اندر جو بدبودار کھیل کھیلا گیا ہے اس کا جو مداوع ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور سندھ ہاؤس میں جو خچر ٹریڈنگ، جو گھوڑا ٹریڈنگ، جو گدھا ٹریڈنگ کا جو بازار اور منڈی لگی ہے اس کا مداوع ابھی نہیں ہوا۔ باہر تو جو بچے تھے یا جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے انہوں نے آگے ایک پرامن احتجاج کیا، اس کے اوپر پولیس نے کارروائی بھی کر دی، وہ معاملہ ڈسپوز آف بھی ہو گیا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے پاکستان کا جو قسمت ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تو اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کے اوپر کارروائی کرے، خچر ٹریڈنگ کو بین کرے، گدھا ٹریڈنگ کو بین کرے، اور یہ جو بکنے کا کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے لوگوں کو پیسے دے کے وہاں پہ خریدا گیا، جس طریقے سے ضمیر فروشی ہوئی، اس کو روکنا ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آرٹیکل 186 میں جو آج ریفرنس چل رہا ہے اس میں جو یہ اصل جو نوعیت کے سوال ہیں وہ یہ ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب نے اس وقت تک جو نقطہ جس کے اوپر بات کی ہے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا جو ایم این اے ہے یا ممبر پارلیمنٹ ہے اس کا جو ووٹ ہے وہ اتنا ہی آزاد ہے جتنا کہ ایک عام شہری کا، یا اس کے اوپر قدغن ہے۔ ابھی تک اٹارنی جنرل صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم این اے ہے اس کا ووٹ اپنی پارٹی کا ووٹ ہے، کلیکٹیو ووٹ ہے، کیونکہ وہ جب میں الیکشن لڑتا ہوں میں ایک ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کر پہنچتا ہوں پارلیمان کے اندر، اس کے بعد میرا جو ووٹ ہے خصوصاً وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر عدم اعتماد کرنے کے لیے، اسی طرح سے فائنانس بل کے اوپر، یہ ووٹ پارٹی کا کلیکٹیو ووٹ ہے جو پارلیمانی لیڈر کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنی دلائل جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ووٹ جو ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن نہ ہوتی تو پھر آرٹیکل 63 لانے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے جو بے نظیر بھٹو کیس ہے وہ کوٹ کیا ہے، جس میں یہ ساری بات بڑی فصاحت سے سپریم کورٹ نے پہلے بیان کی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ جو کہ گئے ہیں ادھر، جن کی ویڈیوز آئی ہیں وہ ووٹ استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ یہ فیصلہ اسپیکر کا ہوگا۔ اسپیکر صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار لائف۔ ہمارا مدعا یہی ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، نااہلی ہے، وہ فار لائف ہے، اور ان نکات کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب اپنے جو اس وقت مدعا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ کیس پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے مستقبل کی بنیاد، اگر آپ پاکستان کے اندر ہارس ٹریڈنگ روک، اگر سینٹ کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیوز ہوئیں جس کے ذریعے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹ خریدے جا رہے تھے، وہ ویڈیوز الیکشن کمیشن کو پیش کی گئیں، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت کارروائی ہوتی تو آج یہ لوگ بیچنے خریدنے کا دھندا بند ہو جاتا، لیکن الیکشن کمیشن کی جو اپنے فرائض سے انہوں نے انجام دہی نہیں کی، اس کی وجہ سے آج دوبارہ ہارس ٹریڈنگ کا ہمیں سامنا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات لکھی تھی، الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ ٹریسبلٹی بنائیں ووٹوں کی، یعنی اگر سینٹ کے الیکشن میں کوئی بندہ ووٹ دیتا ہے جو سیکرٹ ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے ووٹ بیچا ہے تو پھر آپ ووٹ ٹریس کر سکیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس بحران کا سامنا ہے کہ اب بھی جو ممبران ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، ان کی منڈی لگی ہوئی ہے، ایک اسٹاک ایکسچینج کھلی ہوئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ رکھنے جا رہا ہے۔ اگر ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تا حیات ہو گئی اور اس کے بعد جو ووٹ ہے اس پہ تو اسپیکر صاحب جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن اگر یہ نااہلی تا حیات ہوگی تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا سپریم کورٹ کا۔ سیدھی بات ہے، دیکھیے میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر،
اگر مجھے اختلاف ہے پارٹی سے میں استعفیٰ دوں گا, میں دوبارہ اپنے الیکٹریٹ کے پاس جاؤں گا, دوبارہ اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ میرا یہ مدعا ہے, میری پارٹی اور میرا لیڈر میرے سے اتفاق نہیں کر رہا, میرے خیال میں وہ غلط کر رہے ہیں, آپ میرے فیصلہ دے دیں. عوام کا ووٹ ہوگا تو آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آؤں, کسی پارٹی لیڈر کے نام کے اوپر کسی مینیفیسٹو میں ووٹ لے کے آؤں اور میں پھر اسی کو ہی خنجر گھونپ دوں. تو مجھے امید یہی ہے کہ یہ فیصلہ ایک کلیدی فیصلہ ہوگا ہمارے مستقبل کے لیے. اچھا فواد صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس ملک میں اپوزیشن میں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ 2018 میں ووٹ عمران خان کو پڑے, لیکن عمران خان کو پڑے ووٹ کو خرید کر اب وہ اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا. سینٹ کے الیکشن میں جب عبدالحفیظ شیخ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو آڈیوز آئیں, ویڈیوز آئیں جہاں پہ کھلے عام خرید و فروخت کی جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایکشن اگر لیا جاتا تو آج یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دھبا ہے, یہ دوبارہ نہ ہوتا. لیکن بہرحال اب بھی دیکھتے ہیں آئین کے, ہمیں پورا یقین ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز پہ کہ وہ آئین کی تشریح اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ٹھیک کریں گے. اور یہ جو راستہ کھلا ہے پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کا, جو کہ معذرت کے ساتھ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ جو ہماری پی ڈی ایم حکومت کے نام پہ ایک جو تحریک بنی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو جمہوری موومنٹ کہتی ہے لیکن وہ خرید و فروخت کی موومنٹ ہے. اور جس طرح بالکل ٹھیک کہا فواد چودھری صاحب نے کہ اگر میں ایک رکن ہوں قومی اسمبلی کا تو میرا ووٹ جو مجھے ڈلا ہے وہ صرف میری ذات کو نہیں ڈلا, وہ جس انتخابی نشان سے میں لڑا ہوں, جس سیاسی جماعت سے میں لڑا ہوں, وہ اس کی امانت ہے. اب میں اسی امانت میں جا کے خیانت کر دوں اور اپنے ہی پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ دے دوں تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئے گی. ہاں, اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہوئے گا کہ وہ شخص, وہ رکن اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے, واپس اپنے ووٹروں کے پاس جائے ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ اور پھر واپس ہاؤس میں آئے, اور اگر ووٹ دینا چاہتا ہے خلاف تو دے. آپ ایک طرف 63 کی تشریح کے لیے آئے, حکومت آپ کے ساتھ ہے کہ دیکھیے اتحادی ظاہر ہے, ان کا جو پی ایم ایل کیو ہے وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہے, 2 منسٹریز ان کے پاس ہیں. ایم کے ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے, 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں. تو جب تک اتحادی کابینہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے چودھری صاحب یہ بتائیں, ایک طرف آپ 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں, دوسری طرف آپ نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اسپیکر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں. ابھی آپ نے کہا سر پھر آپ کے ایکشن میں تضاد میں آرٹیکل 63A جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف سے متعلق, ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کا فیصلہ اسپیکر فواد چودھری اور احمد اظہر اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے اب بند ہونا چاہیے.